اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم آپ نوازیں گے تو عرض کر سکوں گا اپنے نور سے اور اپنے صفت علیم سے مدد فرمائیے، خاص کرم فرمائیے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 123 سے 124 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، نہ اہل کتاب کی آرزوئیں۔ جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا۔ اور جو شخص نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک اس آیت میں کیا فرما رہا ہے، اس کی تفسیر پر غور کرتے ہیں۔ فرمایا نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، نہ اہل کتاب کی آرزوئیں۔ تو یہ کن کو فرمایا جا رہا ہے تمہاری تمنائیں؟ تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے۔ مسلمان کہا کرتے تھے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہود نصارہ اور صابی کہا کرتے تھے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم مسلمان کی تمنا کرتے رہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، یا اہل کتاب تمنا کرتے رہ جائیں، تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا اگر صرف تمنا کرو گے اور آرزو کرو گے، کیونکہ تمنا اور آرزو کرنا کافی نہیں ہے۔ تمنا تو ہر شخص کی ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، تمنا تو ہر شخص کی ہے کہ وہ اللہ کا اس کو قرب مل جائے۔ تمنا کرنے سے نہیں کچھ ملتا، تمنا کرنے کے بعد عمل کرنے سے ملتا ہے۔ میری تمنا یہ ہے کہ مجھے ایک اچھا گھر مل جائے، تمنا کرنے سے تو اچھا گھر نہیں ملے گا۔ اچھا گھر ملے گا جب میں تمنا کے بعد اس گھر کے لیے کوشش کروں گا، محنت کروں گا، اپنا پورا اختیار استعمال کروں گا، تب وہ گھر جا کے مجھے ملے گا۔ میری تمنا ہے کہ اچھی گاڑی مل جائے، تو اچھی گاڑی مجھے تب ملے گی جب میں اس کے لیے کوشش کروں گا، محنت کروں گا۔ تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب مسلمان تمنا کر لیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، یا یہودی یا عیسائی یا کافر تمنا کر لیں، تو کوئی جنت میں نہیں جانے والا۔ اللہ نے وضاحت سے فرما دیا نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں۔ کن کو کہا ہے یہ؟ مسلمانوں کو۔ اور نہ اہل کتاب کی آرزوئیں، تو اہل کتاب اپنی آرزوؤں سے صرف فقط جنت میں نہیں چلے جائیں گے، اور نہ ہی مسلمان چلے جائیں گے۔ جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کافر ہو، جو بھی برا عمل کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا، صرف اللہ ہی اس کی مدد کر سکتا، کوئی اور اس کا یار و مددگار نہیں ہے۔ اس بات کی خوش فہمی میں نہ رہا کہ مسلمان ہے تو اللہ اس کو بخش دے گا یا چھوڑ دے گا، یا یہودی ہے یا عیسائی ہے تو اس بات پہ پکڑ لے گا۔ اگر برا عمل کیا تو اس کو ضرور پکڑے گا اور سزا دے گا۔ اور جو شخص نیک کام کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو۔ یہ وہ شرطیں ہیں جو قرآن میں اللہ پاک بار بار بیان فرماتا ہے کہ ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو اور گناہوں سے بچو۔ یہ تین شرطیں ہیں جو اللہ پاک نے قرآن میں بار بار بیان فرمائی کہ جنت میں جانے کے لیے یہ تین شرطیں ہونا لازمی ہیں کہ آپ ایمان لائیں، نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں۔ یہاں پہ بھی وہی شرط اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ جو شخص نیک کام کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، پر شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ اب مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اسلام کے بنیادی عقائد کی زبان سے اقرار کر لے، اسلام کے جتنے بھی بنیادی عقائد ہیں ان کا زبان سے جو اقرار کر لے، ایسا شخص مسلمان ہے۔ اور مومن اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلام کے بنیادی عقائد کی دل سے تصدیق کر لے، ایسے شخص کو مومن کہتے ہیں۔ اور جنت میں جانے کے لیے صرف مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، مومن ہونا شرط ہے، یعنی وہ شخص جو دل سے تصدیق کرتا ہو اسلام کے بنیادی عقائد کی، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب وہ یہودی ایمان لے آئے، دل سے تصدیق کر دے، عیسائی ایمان لے آئے، صابی ایمان لے آئے، کافر لے آئے، منافق لے آئے، توبہ کرے، ایمان لے آئے، جنت میں چلا جائے گا۔ اب ان کا اس سے تو یہودی بھی جا رہا ہے جنت میں، عیسائی بھی جا رہا ہے، صابی بھی جا رہا ہے، یہ نہیں اللہ پاک فرما رہا۔ شرط وہی اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ ایمان لائے، نیک اعمال کرے اور گناہوں سے بچے۔ جب یہودی ایمان لائے گا تو کون ہو جائے گا؟ مسلمان ہو جائے گا، تو جائے گا صرف مسلمان ہی جنت میں۔ عیسائی ایمان لائے گا تو کون ہو جائے گا؟ مسلمان ہو جائے گا۔ صابی لائے گا، کافر لائے گا، منافق لائے گا، ایمان لائے گا تو کون ہو جائے گا؟ مومن ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا۔ تو اللہ نے یہاں پر بھی وہی شرط بیان فرما دی ہے، بات کرنے کا انداز مختلف ہے۔ کہیں پہ فرمایا کہ کافر اور منافق ہمیشہ دوزخ میں جائیں گے، صرف مومن مسلمان جنت میں جائیں گے۔ کہیں پہ فرمایا مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، اگر اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، نیک عمل کرے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو بات کرنے کا انداز مختلف ہے، بہرحال شرط وہی ہے۔ اب یہودی بھی اس لحاظ سے جنت میں جا رہا ہے، عیسائی بھی جا رہا ہے،
جبکہ جائے گا صرف مسلمان۔ تو پھر یہ ایسا انداز کیا ہے؟ انداز ہے کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، پکڑا تو آپ نے کان ہی ہے، ناک تو نہیں پکڑ لیا، شرط تو نہیں بدلی، شرط تو وہی کی وہی ہے کہ جو ایمان لائے گا۔ اب یہودی ایمان لائے تو کون ہو جائے گا؟ مسلمان ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمان اور جو شخص نیک کام کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، یعنی دل سے اسلام کی تصدیق کرتا ہو، صرف زبان سے نہ کہتا ہو میں مسلمان ہوں، دل سے تصدیق کرتا ہو، یعنی مومن بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، زبان سے بھی کہتا ہو میں مسلمان ہوں اور دل سے بھی تصدیق کرتا ہو، یہ دو شرطیں پوری ہو گئی۔ اگر صرف زبان سے کہتا ہے تو یہ ایک شرط پوری ہوئی، اس شرط سے جنت میں نہیں جائے گا، دل سے تصدیق کرنے والی شرط لازمی ہے۔ تو فرمایا جو شخص نیک کام کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ مومن ہو، کہ نیک عمل کرے اور کیا کرے؟ ایمان لائے، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کہ کھجور کی گٹھلی میں اگر کوئی سوراخ ہے، چھوٹا سا کوئی سوراخ ہوتا ہے، اگر اتنا بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، رائے کے دانے کے برابر بھی ان کے نیک اعمال میں کمی نہیں کی جائے گی۔ کن لوگوں کے؟ جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ آیت کی تشریح ہے۔ اس آیت میں بھی یہی بار بار بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری تمناؤں اور آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج کل بھی مرید آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بزرگان دین ہیں، کامل مرشد ہیں، ان کی نگاہ سے سب کچھ ہو جائے گا۔ نگاہ سے کب ہوگا؟ نگاہ کا انکار نہیں ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ پہلے آپ نے ایمان لانا ہے، نیک اعمال کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تمنا کرنی ہے، پھر عمل کرنا ہے، مکمل اختیار استعمال کرنا ہے، اب غیب سے مدد ہوگی، اب عطا ہوگی، اب نگاہ پڑے گی۔ یہ ہے طریقہ کار نگاہ پڑھنے کا۔ یہ تو نہیں ہے طریقہ کار نگاہ پڑھنے کا کہ آپ آگے بیٹھ گئے، آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیعت ہو گئے، اب آپ کو مرشد نے بتایا کہ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، درود وظائف ذکر بھی کرنا ہے، مراقبہ بھی کرنا ہے، تزکیہ نفس بھی کرنا ہے، آپ نے ان میں سے کوئی عمل نہیں کیا، انتظار ہو رہا ہے نگاہ کا، 20 سال سے انتظار کر رہے ہیں، آج تک نہیں ہوا، آگے بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ایسی کوئی نگاہ ہے ہی نہیں۔ نگاہ یہ ہے، نگاہ کا طریقہ یہ ہے، عطا کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس نے حکم دے دیا ہے آپ کو، وہ قرآن سنت اور حدیث کے مطابق ہے، تو آپ اس پر عمل کریں۔ اس پر عمل کرنے کے بعد بھی آپ پر کرم نہیں ہوا تو پھر کسی اور مرشد کے پاس جائیں، وہ آپ کو سمجھا نہیں پا رہا۔ پر اگر آپ کو اس نے حکم دیا، آپ نے عمل ہی نہیں کیا، پھر کہا مجھے اس سے فیض نہیں مل رہا، تو غلطی آپ کی ہے، اس کی نہیں ہے۔ تو صرف تمناؤں سے اور آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو سب سے بڑی ہستی کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک سے زیادہ رحیم کون ہے؟ اللہ پاک سے زیادہ کریم کون ہے؟ وہ نظر ڈال دے، وہ عطا کر دے، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ تو ایک لمحے میں عطا کر دے، وہ کر سکتا ہے نا عطا۔ پر وہ بھی فرما رہا ہے تمہاری تمناؤں سے جنت میں جانے کے نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، نہ اہل کتاب کی آرزویں۔ تو وہ بھی تو یہ فرما رہا ہے کہ صرف تمہاری تمنائیں اور آرزویں نہیں ہیں کافی، اس کا کسی گروہ سے، کسی فرقے سے، کسی نام سے لینا دینا نہیں ہے کہ یہودی ہے، عیسائی ہے، یا کافر ہے، یا مسلمان ہے۔ وہ اعمال کو دیکھتا ہے، وہ عقائد کو دیکھتا ہے، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ جس کا بھی ایمان درست ہے، عقیدہ درست ہے، نیت درست ہے، عمل درست ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پر جیسے ہی کوئی اپنا عقیدہ درست کرے گا، وہ ہو کون جائے گا؟ وہ مومن مسلمان ہو جائے گا۔ تو ان آیات سے اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ جی ان آیات میں یہ فرما دیا گیا ہے کہ یہودی بھی جنت میں چلا جائے گا، عیسائی بھی، یہ نہیں فرمایا گیا، یہ ہرگز نہیں فرمایا گیا ہے۔ مختلف انداز سے بیان کر دیا گیا کہ ہر بات کو بیان کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، تو مختلف انداز سے بیان کر دیا گیا ہے۔ بہرحال شرط وہی لگا دی گئی ہے۔ تو جیسے ہی وہ ایمان لائے گا، بہرحال ہو جائے گا وہ مومن اور مسلمان، تو مسلمان ہی جنت میں جائے گا۔ پر جائے گا کب؟ جب یہ تینوں باتوں پر عمل کرے گا، ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا اور گناہوں سے بچے گا۔ تو اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق تو ہمیں عطا کر چکا ہے، ہدایت بھی دے چکا ہے۔ یعنی تمام انبیاء کیا کرنے آئے ہیں؟ ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں نا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں۔ تمام آسمانی کتابیں کس لیے نازل ہوئی ہیں؟ ہدایت دینے کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ تمام آسمانی صحیفے ہدایت دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ تو یہ تو سب نازل ہو چکے ہیں، ساری اچھی باتیں نازل ہو چکی ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ گناہ ہے اور یہ نیکی ہے؟ سب کو پتہ ہے نا، یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، چغلی گناہ ہے، شراب گناہ ہے، سود جوا، یہ سب گناہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو ساری اچھی باتیں نازل ہو چکی ہیں، بس ان پر عمل کرنا باقی ہے۔ سب کو پتہ ہے یہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے، اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے، یہ صغیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، سب پتہ ہے آپ کو، پھر بھی بھولے بنے ہوئے، انجان بنے ہوئے، عمل نہیں کرنا چاہتے۔ دنیاوی معاملات میں آپ کو پتہ ہے کہ میں روزی کماؤں گا،
नौकरी पे जाऊंगा, जॉब पे जाऊंगा तो रिस्क मेरे पास आएगा, तो मैं रोटी खा सकूंगा। रोटी बन के सामने आ जाएगी, निवाला तोड़ूंगा, सालन से लगाऊंगा तो मुंह में जाएगा, खुद कोशिश करूंगा तो मुंह में जाएगा। ये बातें सारी समझ में आ चुकी हैं। बस जो नमाज पढ़ने की बात है ना, ये नहीं समझ में आ रही, रोज़ा रखने की बात नहीं समझ में आ रही। ये अल्लाह निगाह से नमाज पढ़ा दे या कोई कामिल मुर्शिद निगाह से नमाज पढ़ा दे, यूँ नहीं होगा। यानी आपने शॉपिंग करने के लिए मार्केट में जाना है तो उसके लिए आपको किसी तौफीक की ज़रूरत नहीं है। वो बगैर तौफीक के आप चले जाएंगे मार्केट में। नेटफ्लिक्स पे फिल्में देखनी है, फेसबुक पे बातें करनी है, मैसेंजर पे, वो बगैर तौफीक के हो जाएंगी। पर नमाज की बात आए तो हज़रत साहब दुआ कीजिए कि मुझे तौफीक मिल जाए। तौफीक तो मिली हुई है आपको। तौफीक कहते हैं किसको है? तौफीक इस बात को कहते हैं कि जब नमाज का वक्त आए और आपके पास वज़ू का पानी हो, ये तौफीक है। आपके पास साफ़ लिबास हो, ये तौफीक है। आपको बीमारी नहीं है, ये तौफीक है। तो आपके पास लिबास है ना साफ़, तौफीक तो मिली हुई है। वज़ू का पानी है, वो तो मिली हुई है तौफीक। जिस्म भी आपका तंदुरुस्त है तो तौफीक तो मिली हुई है। अब आपने ये समझ लिया तौफीक ये है कि फ़रिश्ता हाथ से ज़बरदस्ती पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा कर दे, ये तौफीक नहीं है। फ़रिश्ता ज़बरदस्ती नेकी नहीं करा सकता, वो दिल में सिर्फ नेकी की तरगीब डाल सकता है। ऐसे ही शैतान ज़बरदस्ती गुनाह नहीं करा सकता, सिर्फ गुनाह का वसवसा दिल में डाल सकता है। गुनाह का वसवसा डालेगा शैतान, ज़बरदस्ती गुनाह नहीं करा सकता। ऐसे ही फ़रिश्ता ज़बरदस्ती नेकी नहीं करा सकता। तो अगर तौफीक का मानी ये ले लिया आपने तो ये तौफीक नहीं है। आप जितने नेक अमाल करते चले जाएंगे तौफीक का नूर बढ़ता चला जाएगा, जितने गुनाह करते चले जाएंगे तौफीक का नूर कम होता चला जाएगा। एक दिन तौफीक का नूर ख़त्म हो जाएगा। अभी दूसरा मानिए तौफीक का कि तौफीक का नूर ख़त्म हो गया। अब फिर सच्चे दिल से तौबा करें, नेक अमाल करना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता तौफीक का दोबारा नूर वापस आ जाएगा। वो लोग कहते हैं ना, हम नमाज शुरू करते हैं, फिर 5 दिन पढ़ते हैं, 6 दिन पढ़ते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि नफ्स आपका ताकतवर हो चुका है, रूह कमज़ोर हो चुकी है, गुनाह कर करके तौफीक का नूर कम हो चुका है या ख़त्म हो चुका है, इसलिए 5 दिन बाद नमाज भी छूट जाती है। तो आप लगातार आहिस्ता आहिस्ता बेशक थोड़ी थोड़ी करके नेकियां करते रहें तो इससे तौफीक के नूर में इजाफा होता चला जाएगा। तो एक तो तौफीक वो थी जो मैंने आपको समझा दी, दूसरा भी मानी उसका बता दिया कि तौफीक का नूर कैसे होता है। तो ये काम हमने खुद करना है अल्लाह की अता से। जहाँ पर जिन चीज़ों में अल्लाह ने हमें अख्तियार दे दिया है उन मामलात में अल्लाह हमारी मदद नहीं फरमाता। फरमाने पर कादिर है, मदद फरमा सकता है, पर फरमाता नहीं है। क्योंकि जब ताकत दे दी है, अख्तियार दे दिया, तो वो कहते हैं इस ताकत को तो पहले इस्तेमाल करो, और किस चीज़ की ताकत मांग रहे हो, पहले ये ताकत तो इस्तेमाल करो। तो जब वो ताकत इस्तेमाल हो जाती है फिर नई ताकत अदा करता है। तो गैब से मदद कब आती है? जिन मामलात में हम मजबूर होते हैं वहाँ पर गैब से मदद आती है। जिन मामलात में हम मजबूर नहीं होते वहाँ गैब से मदद नहीं आती। जहाँ पे हमारे पास इख्तियार है, हमने क्या करना है, पूरा स्टेप समझना है। पहले तमन्ना करनी है, पुख्ता इरादा करना है, फिर पुख्ता इरादा करने के बाद उस काम को करने की मुकम्मल कोशिश करनी है, मुकम्मल इख्तियार इस्तेमाल करना है। अब अल्लाह की अता क्या है कि अब अल्लाह के ज़िम्मे करम पर छोड़ देना है कि अब अल्लाह की अता होगी, अब अल्लाह की रहमत होगी। तो ये बात समझने की है कि पहले ईमान लाएं, नेक अमाल करें, गुनाहों से बचें, और बचने के बाद क्या कहें कि या अल्लाह मैं अपने अमाल से जन्नत में नहीं जा सकता, तेरी रहमत से जाऊंगा। ये सारे काम जो तूने मुझे हुक्म दिए थे वो मैंने कर लिए हैं, अब तेरी मर्ज़ी, तू हमें जन्नत में दाखिल करे या ना करे, तो अब तेरी रहमत, ये है अता। तो मेहरबानी करके इन बातों को समझें, अपने ऊपर करम करें, अपने ऊपर रहम करें। आप अपने ऊपर रहम नहीं कर रहे, वसवसे के अंदर फंसे हुए हैं, धोखे के अंदर फंसे हुए हैं। आप इसको अता ही अता समझ रहे हैं कि नज़र हो जाएगी। नज़र का मैंने इनकार नहीं किया है, नज़र तब होगी जब आप अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर लेंगे। अल्लाह पाक इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा चुका है, मज़ीद भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।